اللہ اکبر، سرکار غوث پاک کا زمانہ ہے، 55 کی عمر شریف ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جیسی عورت نے بچے کو سینے سے لگایا ہے، لے کر کے گود میں چلی ہے۔ کسی نے کہا خاتون بات کیا ہے؟ کہا ایک ہی بیٹا تھا، عبداللہ سومئی کے پاس لائی تھی، اس وقت ان کی ولایت کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہیں، میں نے سوچا تھا بچے کی زندگی بچ جائے گی۔ کہا انہوں نے بھی یہ کہہ دیا بچے کی زندگی نہیں رہی ہے، میں نے لوگ محفوظ پہ دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا چل کوئی بات نہیں، وہ دیکھ دور سامنے کھڑے ہیں سرکار غوث پاک عبدالقادر جیلانی ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جب وہ کہتے کہ مر جاؤ تو بچے مر جایا کرتے ہیں، جب وہ کہتے زندہ ہو جاؤ تو بچے اٹھ جایا کرتے ہیں۔ جا چپکے سے جا کے اپنے بچوں کو بھی بچوں میں لٹا دے، جیسی وہ یہ کہیں لیٹ جاؤ تو اپنے بچے کو لٹا دینا، اور جب وہ اٹھائیں تو تیرا بچہ بھی اٹھ جائے گا۔ خاتون بڑی تیزی سے گئی صفائی کے ساتھ، بچے کو دوپٹے میں چھپایا، پھر غوث پاک سے کیسے چھپ سکتا تھا؟ میرا غوث تو اس کا شہزادہ ہے جس کی اپنی شان کا عالم یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ کون ہے عبدالقادر؟ یہ وہ عبدالقادر ہیں جو کہتے پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ نظر آ رہا ہے، اور جو دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہو وہ ایک ماں کے لال کو کیسے دیکھ رہا ہوگا، ایک ماں کے بیٹے کو کیسے دیکھتا ہوگا۔ وہ عورت گئی جا کے چپکے سے، اس نے جب غوث پاک نے فرمایا لیٹ جاؤ، بچے لیٹ گئے، کہا مر جاؤ، بچے زمین پہ گر گئے، اس نے بھی چپکے سے بچہ لٹا دیا۔ اس کے بعد اگلا جملہ غوث پاک کا نکلا، اٹھو، جیسی اتنا کا سب اٹھ گئے، وہ نہیں اٹھا۔ خاتون آگے بڑی لپٹ گئی، کہا حضور میرا بچہ کیوں نہیں اٹھا، میرا بچہ کیوں نہیں اٹھا؟ یہ تو سارے اٹھ گئے ہیں، میرا بچہ بھی تو اٹھنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک گئے، آگے جا کے فرماتے قم باذن اللہ، جیسی اتنا کہا ہے بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے لے تیرا بھی اٹھ گیا ہے۔ اب عورتوں کی عادت ہوتی ہے، گھر لے کے نہیں گئی، سیدھا بچے کو اٹھایا ہے، عبداللہ سومئی کے دربار میں لائی، کہا حضرت آپ نے تو کہا تھا میرے بچے کی زندگی نہیں ہے، یہ دیکھو یہ میرا بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ اتنا سنا، آپ نے کچھ نہیں کہا، باہر نکلے، سمجھ گئے یہ کسی اور کا کام نہیں، میرے نواسے عبدالقادر کا کام ہے، غوث الاعظم کا کام ہے۔ اللہ اکبر، آپ توڑے، اور توڑنے کے بعد آپ کی کمر کے پیچھے لاٹھی لگی ہے، توڑتے جا رہے ہیں، پہنچے وہاں جاگو سے پاک کھیل رہے ہیں، غصے میں کہا عبدالقادر، جیسی اتنا کہا ہے غوث پاک نے دیکھا نانا کا منہ ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ میں لاٹھی بھی ہے، آپ نے دوڑ لگا دی، دوڑتے دوڑتے قبرستان سے گزرے، زبان سے جملہ نکلا بھاگو نانا آ رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، جتنے مردے تھے قبروں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عبدالقادر کہہ رہے تھے بھاگو نانا آ رہے ہیں۔ جب سب کو بھاگتے دیکھا، عبداللہ سومئی ٹھہر جاتے ہیں، کہتے بیٹے ٹھہر، میں تیرے پیچھے نہیں آ رہا ہوں۔ غوث پاک کہتے نہیں آ رہے ہیں نانا، واپس چلو۔ اتنا کہا، سب قبروں میں تھے۔ اس کے بعد آپ آئے، آنے کے بعد غوث پاک اپنے نانا کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا نانا بتاؤ کیوں پیچھا کر رہے تھے؟ کہنے لگے بیٹے بتا تو صحیح، اس کی تو زندگی لگی تھی، میں نے لوگ محفوظ پہ دیکھا تھا، پھر وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ غوث پاک مسکرائے، کہتے نانا یہ آپ کی طاقت ہے کہ لکھا ہوا پورا کرتے ہو، اور یہ عبدالقادر کی طاقت ہے کہ نہ ہونے والے کو لوگ محفوظ میں لکھ دیا کرنا۔